بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے بیوی کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے کیا نتائج ہیں۔ ابھی 5 دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اس ویڈیو کو سن کر ایک بہن ان باکس میں آئی، کمنٹ میں اس نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ شوہر جو کہتا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے سنو۔ میں اپنے شوہر کی ہر بدتمیزی اور ہر گالیوں کو مکمل خاموشی سے برداشت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے میری ماں پر گالی برداشت نہیں ہوتی۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 5 سال ہو گئے اور میرے شوہر میرے سامنے میری ماں کو طوائف کہتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ 8 مہینے پہلے ماں کو اس لفظ کے کہنے پر، جب وہ میری ماں کو بار بار طوائف کہہ رہا تھا، تو میں نے شوہر سے جب مجھے غصہ آ گیا تو پہلی دفعہ میں نے بدتمیزی کی، اور آج 8 مہینے بعد بھی شوہر نے مجھ سے بات چیت بند کر رکھی ہے۔ کیا اسلامی احکامات صرف عورتوں کے لیے ہیں کہ خاموش رہو، درگزر کرو، برداشت کرو، فرشتوں کی لعنتیں ہوں گی، شوہر سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونی؟ کیا سارے عذاب صرف بیویوں کے لیے ہیں؟ خدا کی قسم، بہن کی ان باتوں نے آنکھیں نم کر ڈالی۔ مزید کہنے لگی کہ میرے شوہر کو میری ماں سے یہ شکوہ تھا، یہ شکایت تھی کہ بڑے داماد کو جہیز میں بائیک دی اور مجھے نہیں دی، حالانکہ جب بڑی بہن کی شادی ہوئی اس وقت حالات بہتر تھے، لیکن پھر ابو کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں نے قرض لے کر میری شادی کی لہذا زیادہ سامان نہ دے سکی، اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ شروع میں بچی کی شادی کر دی جاتی ہے، اس وقت مال نہیں ہوتا، تھوڑا سا سامان دے دیا جاتا ہے، پھر اللہ کچھ وسعت دیتا ہے، تو پھر جب آخر کی جو بہن رہ جاتی ہے اس میں پہلے میں بائک نہیں دی، اب کے میں بائک اگر دے دی تو اب وہ جو پہلے جو داماد ہے وہ منہ چڑھا جاتے ہیں۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ نے جو ہے بائک دے دی اور اتنا پیسہ دیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، اگر ان باتوں کی وجہ سے آپ جو ہے گھر میں وبال کھڑا کریں گے، گالیاں دیں گے، جس طرح ایک شوہر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بیوی کی اونچی آواز شوہر سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا یہ برداشت سے باہر ہوگا، بالخصوص خاص طور پہ ماں اور باپ کو۔ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا ہی کہ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے، اور یہ آہ کا کانسیپٹ صرف ماں باپ یا یتیم مسکین بچوں کے ساتھ نہیں ہے کہ صرف انہی کی آہ نہیں لینی چاہیے، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کا دل دکھایا ہو، اس کے اندر محرم ہو، غیر محرم، تمام رشتہ دار، دوست، اقارب اور تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں، جس کا بھی آپ نے جو دل دکھایا ہے۔ پتہ ہے قیامت میں کیا ہوگا؟ جی یہ فلاں شخص نمازی ہیں، ان کی نماز کا جو ہے ان کو ثواب دیا جائے، جواب ملے گا منہ پر مارو اس کی نمازیں۔ جی یہ حاجی ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ تہجد گزار ہیں، یہ مولانا ہیں، یہ امیر صاحب ہیں، مگر کیا ہوگا؟ سارے اعمال کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گے۔ جواب ملے گا کہ پہلے اس شخص
یہ جو جس شخص سے آپ نے بدتمیزیاں کی ہیں اس شخص سے معافی لے کر آؤ. جس کا دنیا میں دل دکھایا تھا، جو آنکھ دنیا میں تمہاری وجہ سے روئی تھی، اور ایک بار ہم سوچ لیں کہ اگر بیوی نے وہاں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا. اور دوستو ہم سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا نا وہ نماز کا ہوگا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ عبادات میں ہوگا. سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب عبادات میں، لیکن معاملات میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ میاں بیوی کا ہوگا کہ بیوی نے شوہر کو کتنا ستایا اور شوہر نے بیوی کو کتنی گالیاں دی ہیں. یاد رکھو وہ بیوی اپنا گھر سب کچھ چھوڑ آئی. صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اس کی ذمہ داری، کپڑے دھونا، استری کرنا اس کی ذمہ داری، گھر کی صفائی، جھاڑو پونچھا اس کی ذمہ داری، بچے سنبھالنا، بچوں کی پرورش، ساس کا یہ کام، سسر کا وہ کام، کچھ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، کچھ بھی. اور مجھے چھوڑیں، دنیا کے کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی ایک کام اس کے ذمہ نہیں ہے، اور وہ انکار کر دے اسے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ سب کرتی ہے اور اس کے باوجود اسے گالیوں سے نوازنا. آج میری بات ہوئی، آج ہی ایک جو ہے نوجوان سے، اور وہ گالی دینے پہ بضد ہے اپنی بیوی کو. گھر میں گھستے ہوئے گالی دینا، نکلتے ہوئے گالی دینا. یہ یاد رکھنا اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا، سب کے سامنے اس کی تذلیل کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اسے گالیاں نہ دو، بدسلوکی نہ کرو، تمہارے بچوں کی ماں ہے، اسے سینے سے لگاؤ. تم اللہ کے بندے ہو، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. آگے چل کے تمہاری بھی بچیاں ہوں گی، کل کو تمہاری بچیوں کو بھی کوئی ستائے گا، تم پہ کیا گزرے گی. ہمارے استاد محترم کا ایک جملہ جو وہ اکثر اپنے بیانات میں فرماتے تھے کہ اگر حقوق نہیں دے سکتے نا تو پھر روزے رکھو، لیکن کسی کی بچی کی زندگی برباد مت کرو. تو شوہر تو محافظ ہوتا ہے، اور جب محافظ ہی بیویوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو پھر اس گھر میں کوئی خیر نہیں ہوتی. تو دوستو یاد رکھیں، بیوی کو سینے سے لگا کے رکھیں، اسے گالیاں نہ دیں. آپ اگر گالیاں دو گے، ان گالیوں کی وجہ سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں تک ضرور پہنچائے. ہو سکتا ہے آپ کے پہنچانے سے کوئی گالیاں دینا بند کر دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.